اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم بیان حضرت یوسف علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے۔ ایک دن زلیخا نے دعوت کر کے ان سب کو بلایا، ایک جگہ مجلس کی ٹھہرائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب سنا ان کا فریب، بلوا بھیجا ان کو اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک ہاتھ میں ایک چھری اور ایک لیمو۔ بولی یوسف علیہ السلام کو نکل آؤ ان کے سامنے، اور ہر ایک کے سامنے جدا جدا تخت رکھ دیا تھا۔ سب عورتیں اس پر آ بیٹھیں اور ہر ایک کے آگے ایک طبق زرین شیریں میووں سے بھر کر اور کھانے، نمکین اور میٹھے لا رکھے، اور ہر شخص کے ہاتھ میں ایک ایک ترج اور چھری کاٹنے کو لا دی۔ بعد یوسف علیہ السلام کو زر بفت کے کپڑے سے اور کمربند مکلل زرد یاقوت سے سجا کر اس مجلس میں لا بٹھایا۔ جب عورتوں نے ایک بار کی ان کی طرف نظر کی، سب کی سب بے ہوش ہو گئے، گر پڑے اور بجائے لیمو تناچنے کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اور ان کی صورت پر سب عاشق ہوئی۔ بعد برخاست یوسف علیہ السلام کے سب ہوش میں آئی، اور ہاتھ سب نے اپنے کٹے ہوئے دیکھے، لہو سے تربتر اور کپڑے خون سے آلودہ۔ سب کوئی کہنے لگے یوسف علیہ السلام بشر نہیں مگر کوئی فرشتہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر جب دیکھا ان کو دہشت میں آ گئی اور کاٹ لیے اپنے ہاتھ، اور کہنے لگی ماشاء اللہ، نہیں یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ بزرگ زلیخا نے کہا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے طعن اور ملامت مجھ پر کرتی ہو۔ اور وہ عورتیں کہنے لگیں کہ ہم پر ملامت ہے، تجھ پر کچھ نہیں، بلکہ رحمت ہے تجھ پر کہ ایسا معشوق پایا تو نے۔ پھر کہنے لگیں کہ تو نے ہمیشہ اپنے گھر میں رکھا اور فریب دے نہیں سکی۔ زلیخا نے کہا، میں نے بہت کوشش کی، پھر اور بھی کرتی ہوں، لیکن اور کہنا میرا سنتا نہیں۔ بمصداق اس آیت کے ترجمہ: اور میں نے چاہا اسے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا، اور مقرر اگر نہ کرے گا میں جو اس کو کہتی ہوں البتہ قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ عورتوں نے زلیخا کو صلاح دی کہ دوسری دفعہ یوسف علیہ السلام کو بلاؤ کہ ہم اس کو ملامت اور نصیحت کریں گے، شاید تیرے کام آئے۔ ان عورتوں کی غرض یہ تھی کہ اس حیلے سے پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں۔ بعد یوسف علیہ السلام کو بلایا اور سب کے سامنے تعظیم بٹھا کے شوق سے کہنے لگی، اے صاحب، آپ کس واسطے اس بیچاری سیدہ پر بے رحم ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں شوق کرتے؟ اور ہم ڈرتے ہیں کہ آپ اس کے عتاب پر پڑیں گے، قید میں نہ جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا کرے کہ میں قید میں ہو جاؤں، وہ بہتر ہے تمہاری اس صحبت سے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: یوسف علیہ السلام بولے کہ اے رب، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرح مجھ کو بلاتی ہے، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید مائل ہو جاؤں ان کی طرف اور ہو جاؤں بے عقل۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھ کر بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ لیے، اور زلیخا باوجود عاشق ہوتے ہوئے ہاتھ اس کا نہ کٹا۔ اس کا کیا ماجرا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، جس شخص کا کسی چیز میں دل لگا ہوا ہو اور ہمیشہ اسے دیکھتا ہو، اس کو کچھ خوف و ترس نہیں رہتا، اور جس شخص نے کہ وہ چیز نہ دیکھی ہوگی تو اس پر دہشت ہوتی ہے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق تھی اور ان کے لیے بہت محنت اٹھائی تھی اور ان کے ساتھ مدتوں رہی تھی، اس لیے زلیخا اپنے حال پر برقرار تھی، اور ان عورتوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کو نہ دیکھا تھا، اس لیے صورت بے ہوش ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ لیے، کیونکہ ان سب نے ایسا دیکھا نہ تھا۔ اور بعضوں کے اشارے سے مراد ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں کو عند الموت فرشتوں کے ہاتھ سے تکلیف دلوا دے گا اور ملک الموت سے ڈرا دے گا، اور گور کے منکر و نکر سوال جواب کریں گے، اور قیامت کے دن دوزخ کو دکھلا دے گا۔ مومن ان سے نہیں ڈرے گا، جب ایک بار دیکھے گا جانے گا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تمام احوال عالم ارواح اور بہشت اور دوزخ کو دکھایا تاکہ احوال قیامت کا دیکھ کر اس حشر کے دن دل ان کا اہل و مشغول کسی طرف نہ ہو اور اپنی امت کی شفاعت کرنے سے باز نہ رہے۔ اور خبر ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عاشق ہو کر لیمو تراشنے میں ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ دیکھ کر آتش غیرت نے گریباں عشق سے زلیخا کے سر مارا، مانند برق بسمل کے تڑپنے لگی، رو رو کر کہنے لگی، ہے میں نے کیا برا کام کیا؟ حد افسوس ہے کہ بے وقوفی سے میں معشوق کے لیے بیچ اور دریائے رنج و بلا کے غوطے کھاتی ہوں کہ ہنوز کشتی مراد کنارے میں مقصود کے نہ پہنچی کہ غیروں کو یہ متاع دکھانا محض بے خبری دی۔ میری اب اصلاح یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان سے چھپایا جائے
اور قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ یہ سب حقیقتیں جب عزیز مصر کو معلوم ہوئی کہ مصر کے لوگ اس وقوع ماجرے سے آگاہ ہوئے، تب نادم ہو کر با اتفاق زلیخا کے یوسف علیہ السلام کو بندی خانے میں بھیجا۔ چنانچہ قول تعالیٰ ہے، پھر یہ سوچا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت، اگرچہ نشان سب دیکھ چکے کہ سب گناہ عورت کا ہے، تو بھی ان کو قید کیا چاہیے۔ تابع نامی خلق میں عورت نے اترے اس واسطے کہ اس کی نظر سے دور رہے۔ تب یوسف علیہ السلام کو تاج مقلل سر پر رکھ کر اور لباس فاخرہ پہنا کر کمربند زری کا کمر میں باندھ کر سجا کے قید خانے میں بھیجا۔ یہاں کے موکلوں نے ان کو اس حشمت کے ساتھ دیکھ کر زلیخا کے پاس آدمی بھیجا کہ قیدی کو نہ چاہیے اس حشمت کے ساتھ بھیجنا، حکم ہو تو سب پوشاک اس کے بدن سے اتروا ڈالے۔ حکم ہوا یوسف علیہ السلام قیدی نہیں، وہ حصاری ہے، میں نے اس لیے وہاں بھیجا کہ کوئی اس کو نہ دیکھے، لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ اس اشارے سے اور ایک فائدہ محققوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کو موت کے وقت امامہ شہادت کا سر پر اور لباس معرفت کا بدن پر اور کمربند خدمت کا کمر میں اور موضع اسلام کا پاؤں میں پہنایا جائے گا۔ سب فرشتے کہیں گے، یا حق تعالیٰ اس لباس عمدہ اور خصائل حمیدہ کے ساتھ کیوں کر جان قبض کیا جائے، حکم ہو تو سب اتروا لے۔ تب حکم ہوگا کہ یہ حصاری ہے، زندانی نہیں، لباس اس کا ویسا ہی رہنے دو، تم جان لو وہ میرے نیک بندے ہیں، بد نہیں۔ اور اسی قصے میں آیا ہے کہ زلیخا نے حکم کیا تھا کہ اس بندی خانے کو اچھی طرح سے پاک و صاف درست کر کے ایک عمارت عالیشان تکلف کے گند سے پر کر کے ایک سونے کا تخت چڑھاؤ، مرصع کار کا وہاں رکھوا دو اور دیبائے نفیس اس میں بچھوا دو اور عنبر و عود گوناگوں خوشبو کر کے اس میں جلا دو۔ تب یوسف علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھلاؤ۔ اس زمانے میں بادشاہ مصر کا نام ملک ریان تھا، اس کے دو غلام عقلمند صاحب ہوش تھے۔ کسی خطا میں بادشاہ نے ان کو قید خانے میں بھیجا تھا، ایک ساقی دوسرا طباخ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ بندی خانے میں دو جوان، یوسف علیہ السلام کا حال دیکھ کر ان کے جمال پر متحر ہو رہے اور سیرت اور عبادت ان کی دیکھ کر نزدیک جا بیٹھے ہیں، کرنے لگے ہر شخص اپنے اپنے قصوں کو بیان۔ جب 3 دن گزر گئے، ساقی نے خواب میں دیکھا خوشے انگور کا نچوڑتے، اور طابع نے دیکھا کہ روٹی سر پر اس کے رکھی ہے اور پرند سب ہوا پر سے آ کے لے جا کے کھاتے ہیں۔ دوسرے دن اس خواب کو آپس میں قیل و قال کر کر کہنے لگے، تعبیر اس خواب کی یوسف علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے، دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بعد آئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر بولے، کہو تو میاں اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، ذرا ٹھہرو تب کہوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ۔ کہنے لگا اس میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کے جانور کھاتے ہیں، اس میں سے بتاؤ ہم کو اس کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ بولا وہ، نہ آنے پاؤں گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے، مگر بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کی آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ سکھایا مجھ کو میرے رب نے، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت سے وہ منکر ہے، یعنی جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا، اور دوسرا نان پور تھا، لیکن خلاف عادت دیکھا کہ سر پر سے جانور نوچتے ہیں۔ زہر کی تہمت میں دونوں قیدی تھے، آخر نان پور اس پر ثابت ہوا۔ دوسری قید میں حق تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی تھی کہ ان کا دل کافروں کی محنت سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا، چاہا کہ اول ان کو دین کی بات سنا دیں، پیچھے تعبیر خواب کی کہیں، اس بات سے تسلی کر دی تاکہ نہ گھبرائیں، اور کہا کہ کھانے کے وقت وہ بھی بتا دوں گا۔ قصے میں یوں آیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں نوجوانوں کو دیکھا کہ دانا عقلمند میں، چاہا کہ اول ان کو اسلام کی دعوت کریں، اس لیے تعبیر خواب میں ذرا ان کی تأمل کیا، پیچھے کہہ دیا، بعدہ کہا، ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ وہ بولے خدا تمہارا کون ہے؟ بولے خدا میرا وہی ہے جو سارے جہاں کا صاحب ہے۔ وہ بولے تمہارا کون سا دین ہے جو تم ہمارے بتوں سے بیزار ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں موافق ہوں اپنے باپ دادا کی راہ کے۔ وہ بولے تمہارے باپ دادا کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا باپ میرا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ۔ اور پکڑے میں نے دین اپنے باپ داداؤں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو۔
یہ فضل اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ ہمارا اس دین پر رہنا سب خلق کے حق میں افضل ہے کہ ہم سے راہ سیکھے۔ وہ بولے ہم کس چیز کو پوچھتے ہیں؟ حضرت نے کہا تم اس کو پوچھتے ہو جو خدائی کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا تم پیغمبر زادے کہلاتے ہو، غلام کس طرح ہوئے؟ حضرت نے فرمایا بھائیوں نے مجھے حسد کر کر بیچ ڈالا ہے۔ اس طرح تمام احوال شرح کہہ دیا۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیا فرماتے ہیں، اپنے دین پر ثابت رہیں یا پھر جائیں؟ حضرت نے فرمایا دل میں اپنے تصور کر کے دیکھو کہ کس کا دین بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ فیخ و بند یا بند خانے کے یہاں کئی معبود جدا جدا، بہتر یا اللہ اکیلا زبردست۔ پس حضرت نے فرمایا اے یارو بندی خانہ کہ تمہارے ساتھ ہم کو یہاں رہنے کا اتفاق ہوا، بھلا دیکھو تو تمہارے کتنے خدا ہیں، تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر پوجتے ہو، خدا قرار دیتے ہو، ان سے نہ کچھ نفع ہو سکتا ہے نہ ضرر، ان کو پوجنا تمہارے باپ دادوں کا محض عبث ہے، پوجا جنا سوائے خدا کے کسی کو روا نہیں۔ بمصداق اس آیت کے قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ تم نہیں پوچھتے ماں سوائے اس کے مگر نام ہی رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند حکومت نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی اس نے فرما دیا نہ یوں جو مگر اس کا یہی ہے راہ سیدھی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ تب وہ دونوں قیدی یوسف علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے اور بولے حضرت سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر تمہارے آبا و اجداد کے دین پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، اب ہمارے خواب کی تعبیر بیان کیجیے۔ تب حضرت نے فرمایا اے رفیقو بندی خانے کے تم دونوں میں سے جو ایک نے دیکھا ہے شراب پیتے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ اس کو قید سے خلاص کرے گا اور خوش کرے گا خلعت دے کر، اور وہ اپنے خاوند کو پلائے گا شراب، اور اس نے جو سر پر اپنے روٹی کا خوان دیکھا ہے خواب میں اڑتے جانور آ کر کھا جاتے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل وہ سولی پر چڑھے گا اور جانور اس کے سر سے مغز کھائیں گے۔ بمصداق اس آیت کے ترجمہ اے رفیقو بندی خانے کے ایک جو ہے تم دونوں میں سے جو پلائے گا اپنے خاوند کو شراب اور دوسرا جو ہے سو سولی پر چڑھے گا، پھر کھائیں گے جانور اس کے سر سے مغز۔ فیصل ہوا کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا تھا جس کو خواب کی تعبیر کہی تھی، کل قید سے خلاص پاؤ گے، اپنے خاوند کو شراب پلاؤ گے، اور ہماری بات بھی کہیے تم اپنے بادشاہ سے کہ ایک جوان بے گناہ قید میں پڑا ہے۔ پس اسباب کو اللہ نے ناپسند کیا اور بیزار ہوا کہ ہم کو بھول کر یوسف علیہ السلام نے غیر سے نجات مانگی، تب ساقی کے ذہن سے اس بات کو بھلا دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بات بادشاہ سے نہ کہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ اور کہہ دیا یوسف علیہ السلام نے اس کو جو بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کیجیے، اپنے خاوند کے پاس سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے، پھر رہ گیا یوسف علیہ السلام قید میں کئی برس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں 7 برس رہے۔ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کئی دفعہ قید خانے میں آ کر دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عبادت کرتے اور دعا مانگتے، تب کہا اے یوسف علیہ السلام آپ نے کیوں نہیں نجات مانگی تھی اللہ سے اس سے پہلے، اور آپ نے مخلوق سے اپنی نجات چاہی کہ میرا ذکر کیجیے اپنے بادشاہ کے پاس، یہ اوپر گزر چکا ہے، اب اس کے بدلے 7 برس قید میں رہو گے۔ حضرت نے فرمایا خدا جس میں راضی ہے میں اس پر شاکر ہوں، اور بولے اے جبرائیل علیہ السلام آپ سب مخلوقوں سے پاک تر ہیں کیونکہ اس قید خانے کثیف میں تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے آنے کے باعث اللہ نے اس گھر کو پاک و صاف کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بولے اے جبرائیل علیہ السلام کس گناہ سے مجھ کو اللہ نے قید میں ڈالا اور اپنی شفقت و رحمت و اس ذلت و خرابی میں رکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے شوق سے اس ذلت کو اختیار کیا ہے، خدا کے توکل پر اپنے کام کو نہ چھوڑا، وہ قاضی الحاجات ہے جو اس سے مانگو گے سو پاؤ گے، اور آپ نے یہ قید مانگی تھی سو پائی۔ قول تعالیٰ ہے۔ ترجمہ بولا یوسف علیہ السلام اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے جس طرح مجھ کو بلاتی ہے، اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو شاید مائل ہو جاؤں ان کی طرف، اور جو بے عقل سو قبول کر لی دعا اس کی رب نے، پھر دفع کیا اس نے ان کا فریب، وہی سننے والا خبردار۔ بس ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن اللہ نے اتنا ہی قبول فرمایا کہ ان کا فریب دفع کیا، اور قید ہونا قسمت میں تھا سو ہوا۔ آدمی کو چاہیے کہ گھبرا کے اپنے حق میں برائی نہ مانگے، لازم ہے کہ بھلائی مانگے، مگر جو مقدر میں ہے سو ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام ترجمہ میرے والد کی خبر تم کو کچھ معلوم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا
جبرائیل علیہ السلام نے کہا گھر میں بیٹھے ہوئے غم کرتے ہیں اور روتے روتے آنکھیں جاتی رہی ہیں، رات دن عبادت کرتے ہیں اور یہی کام ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری محبت نے ایسا کیا ہے، خدا کو پسند نہیں کہ اپنے خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے یاری و مددگاری مانگے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اتنا رنج اٹھاتے ہیں، آخر کو کچھ فلاح ہوگی یا نہیں کہ ہر روز ایک شہید کا درجہ ملے گا؟ حضرت نے کہا تو کچھ مضائقہ نہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب کی ان دونوں جوانوں کو کہہ دی، اس کے ایک دن کے بعد ملک ریان نے ان دونوں جوانوں کو قید سے خلاص کیا، ساقی کو قید سے نوازش فرمائی، خلعت بخشا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا، اور جانور صبا کے مغز، گوشت، آنکھیں اس کی سب کھا گئے، اور ساقی کے دل سے وہ بات جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی شیطان نے بھلا دی تھی کہ وہ اپنے بادشاہ سے حضرت کی بات نہ کہہ سکے، اس لیے یوسف علیہ السلام قید خانے میں 7 برس تک رہے۔ بعضوں نے کہا ہے 9 برس۔ شب و روز عبادت کرتے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور درس دیتے، اور زلیخا ان کے غم و انداز میں رات دن پیچ و تاب کھاتی رہی تھی، اور وہ 5 عورتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق تھیں، وہ دونوں وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کھانا قید خانے میں لے جایا کرتی تھی۔ حضرت کچھ کھا لیتے اور سب قیدیوں کو دے ڈالتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ملک ریان نے ایک شب خواب میں دیکھا تھا کہ 7 گائیں فربا موٹی کہ ان کو 7 گائیں دبلی آ کر کھا گئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیان یوسف علیہ السلام جاری ہے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔